اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ آدمی کی دھوکہ کھا لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تو میری ذاتی محنت سے ایسا ہوا، میری نماز ایسی ہے، میری عبادت ایسی ہے، میں ایسا نیک ہوں۔ یہ عجب ہے اور یہ تکبر ہے۔ اسی نے شیطان کو مارا تھا۔ دیکھو مجھے کیسے بیان کرنے آتا ہے، اور میں اپنی مسجد کا امیر ہوں، میں امیر بننے کا لائق ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، میں بہت پرانا ہوں، میں نے تبلیغ میں بہت محنت کی ہے، وقت لگایا، اس لیے مجھے امیر بنا دیا گیا، میں اس قابل ہوں۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ، قال اسجد لمن خلقت طینا، آپ نے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ بس اسی نے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نیچے پھینک دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا قال فخرج منہا، میرے دربار سے فوراً نکل جاؤ۔ تکبر سے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا قال فاہبط منہا، اس جنت سے نیچے چلے جاؤ۔ انسان جتنی بھی اونچائی پر ہو، بڑے منزلے بڑے مرتبے پر ہو، تکبر سے فوراً نیچے چلا جاتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں صحیح ہوں۔ دوسروں کی تحقیر اور اپنی بڑائی دل میں آ جائے، اور یہ کیوں آتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری محنت ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میں نے بہت محنت کی ہے اس مال کو کمانے میں۔ اور وہ بھول گیا کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ اللہ کا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کا کوئی کمال ہے ہی نہیں، انسان کا کیا کمال، دینے والے تو اللہ ہے۔ اللہم ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ پاک نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ دینا چاہتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کل رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے اپنے عمل۔ یہی تو دھوکہ ہے انسان کو جو لگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جس کو جو ملنا ہے اللہ کی طرف سے ملے گا، ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ وما یمسک فلا مرسل لہا، اور جس کو اللہ نہیں دے، روک لے اسے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ معطی دینے والا اللہ ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور اس سے جب انسان کو یہ استحضار ہو جائے گا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو کس چیز کا تکبر، میرا کیا کمال ہے اس میں۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، اور ہمارا اسلحہ ایسا ہے، ہم نے دشمن کو ایسا کر کے دکھایا، اس کو نیچے کیا، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سب غلط ہے۔ اس تکبر پر اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے کافروں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا، یہ تو اللہ نے کیا ہے سارا کا سارا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ایسے ماری تو وہ مٹی جو ہے پھینکی آپ نے، وہ ہر کافر کے آنکھ میں چلی گئی. تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو مٹی آپ نے پھینکی ہے یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. جو میزائل آپ نے مارا، جو بم آپ نے مارا، جو جہاز آپ کے گئے، یہ تو سب اللہ کے ارادے سے ہوا ہے. ہم نے کیا کیا؟ تو سب اللہ کا ہے. ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر انسان کے اندر سے حسد بھی ختم ہو جائے گا کہ اچھا اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو بھئی اس کو تو اللہ نے دیا ہے، میں بھی اللہ سے مانگوں، بھئی مجھے بھی اللہ دیں گے. اگر نہیں دے رہے تو دے دیں اس کی رحمت. اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ سے سوال کرے گا، دے دے اس کی رحمت، نہ دے تو اس کی حکمت. اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں. مخلوق سے سوال کرے گا تو ذلت ہے، دے دے تو احسان جتائے گا، نہ دے تو بے شرمندگی ہوگی آدمی کو. اسے اللہ سے مانگو، اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا. اور دینے والے بھی اللہ ہیں تو مانگنا بھی اللہ سے، کسی اور سے کیا مانگ. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ 80 سال تک مصیبت رہی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 برس تک، 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدائی برداشت کی، یا 25 سال 40 سال 80 سال 80 سال اپنا غم اللہ کو سناتے رہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں اپنا غم اور اپنا دکھڑا میں اللہ کو سناتا ہوں. بس اس غم کو کہتے ہیں جو زبان پر آ جائے، اور حزن اس کو کہتے ہیں جو اندر اندر انسان گھٹ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی چیز اندر دل میں انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ غم جو دل میں ہے یا وہ غم جو زبان پر آ جائے، اے اللہ یہ سب میں آپ سے کہتا ہوں. 40 سال 25 سال 40 سال 80 سال. اور یہ کہا اپنے بچوں سے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ سے بدگمانی نہ کرنا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اور کافر وہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کافر جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ہوتے. اور کہ ابھی بھی جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو. 80 سال تک دعا مانگتے رہے، 80 سال کے بعد دعا قبول ہوئی. ہم تو 2-3 منٹ کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے میری بات؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں. حاکم اللہ ہے، فیصلہ اللہ کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں. اس جسم میں ہماری کون سی چیز ہے؟ اپنی آنکھ ہم نے خود بنائی، کان ہم نے خود بنائے. ہمارا کیا ہے؟ سانس اللہ کا دیا ہوا ہے، روزی اللہ کی دی ہوئی، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے. ہمارا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حکم دیں کہ بھئی ہم نے اگر کچھ کیا ہو تو ہم کہیں جی اللہ آپ ایسے کریں ویسے کریں. وما توفیقی الا باللہ. جو کچھ بھی مجھے توفیق مل رہی ہے اللہ یہ آپ کے فیصلے سے مل رہی ہے، آپ کے ارادے سے مل رہی. تو جو کچھ انسان کے پاس ہے، جو نعمت بھی انسان کے پاس ہے، اس نعمت کا انسان شکر ادا کریں. دنیا کے اندر انسان کو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتیں بڑھ جائیں. جوانی ہے، اللہ تعالیٰ جوانی میں بڑھاپا دیر سے آئے، صحت ہے کبھی بیماری نہ ہو، خوشی ہے کبھی غم نہ ہو، اولاد نیک ہو، بیوی فرما بردار ہو، شوہر اچھے اخلاق والا ہو، خاندان میں عزت ہو، مال ہو میرے پاس، عہدہ ہو، منصب ہو، کوئی بھی جو کچھ بھی انسان چاہتا ہے جو اس کی خواہشات ہیں. اب ان خواہشات کو جو اللہ نے اس کو دی ہیں اس کو بڑھانا چاہتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میری نعمتیں کم ہو جائیں، بڑھانا چاہتا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا. دنیا میں کوئی تاجر ہے،
تجارت میں ترقی کر رہا ہے، کوئی کارخانے والا ہے، اس کا کارخانہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے تجارت کے اصول کسی کو نہیں بتاتا نہیں ہے. جو اس کی خفیہ چیزیں وہ چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی میرے جیسا برانڈ نہ بنائے. میرا برانڈ ہے، یہ برانڈ جو ہے کوئی اور نہ بنا لے. میرے پاس کمپیوٹر کا کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے کیونکہ دوسرا ایسا نہ بنائے. کیونکہ انسان تو مجبور ہے، اور انسان کی عقل ناقص، اس کی سوچ سمجھ ناقص، وہ تو محتاج ہے. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کا علم کامل، اللہ کا دینا کامل، اللہ کی ہر صفت کامل ہے، اور بندے کی ہر چیز ناقص ہے. بندے کی ہر چیز ناقص ہے اور اللہ کی ہر چیز کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر اگر ادا کرو گے. تو لام اور نون اس میں ویسے تو آتا ہے ازیدکم، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزیں بڑھا دی، لام اور نون، یعنی یقیناً ضرور بالضرور ایسا ہوگا کہ تم شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھ جائے گی. اب ہم کراچی والے پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، سڑکیں خراب ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تجارت نہیں چل رہی ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، اور یہ فلاں ایسا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو جب تک ہماری زبانوں پر، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنی جیسی مخلوق سے امیدیں لگائیں بیٹھیں تو ہم پریشان رہیں گے. انسان جس پر سے امید رکھتا ہے نا، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں، میرے اوپر اچھا گمان نہیں کرتے، تو جس سے گمان رکھتے ہیں اسی سے کہو، وہ کرے تمہارے کام. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ صفتیں قرآن میں بتائی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے. ایک آدمی ہے بیچارہ بوڑھا، سڑک پار نہیں کر سکتا، آپ اس کو کہتے نہیں بابا جی مجھے سڑک پار کرا دو، سب لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے بیچارے کا. بابا جی تو خود وہ بیساکھی کے سہارے چل رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں مجھے سڑک پار کرا دو. تو انسان، جتنے بھی انسان ہیں، حکومت والے، عوام، پارٹیوں والے، یہ سب انسان ہیں اور ان سب ضعیف ہیں. اللہ نے فرما دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. پھر انسان فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ طاقتور ہے. ان ربک هو القوی، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے کون زیادہ طاقت میں زیادہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ طاقت والا تو اللہ ہے. تو کمزور کے بجائے جس کے پاس طاقت ہے، جو کر سکتا ہے سب کچھ. انسان تو آج زندہ ہے، کل مر جائے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. آپ سے کسی نے کہا کہ میں کل آپ کا کام کر دوں گا، اور رات کو وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. وہ اللہ کبھی سوتا نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی، سوتا بھی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اس اللہ سے مانگو، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھو. تو انسان فقیر ہے، محتاج ہے. سارے دنیا کے انسان مالدار، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات محتاج ہیں، اور اللہ غنی ہے، اللہ دینے والا ہے. تو جو غنی ہے، مالدار ہے، جس کے خزانے بڑے پڑے ہیں، حکومت ٹیکس لگا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے، ہم کہاں سے اپنی ضروریات پوری کریں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خزانے بھرے پڑے. تو اس ذات کو چھوڑ کر جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں کہ جی تم ہمیں قرضہ دو، تم ہماری ضرورتیں پوری کرو. تو جو خود محتاج ہے وہ خفترا خفت ککنر بیدار. ایک آدمی سو رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی جگہ دینا. سو رہے نا ایک آدمی، کہ مجھے بھی جگہ دینا، تو سوتا دوسرے کو کیا بیدار کرے گا؟ تو خود بیچارہ محتاج ہے. تو اپنے جیسے محتاجوں سے امیدیں لگانا یہ نادانی کی بات ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بخیل ہے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بخیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پانی کا ٹھیکہ حکومت پاکستان کو دے دیتا کہ جی تم لوگوں میں تقسیم کرو، وہ تو ابھی بھی اللہ کا دیا ہوا پانی لوگوں کو نہیں دے رہے، تو اس وقت کہاں دیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ جی گندم جو رزق ہے وہ پاکستانی حکومت عوام میں تقسیم کرے گی اور عوام کو روٹی وہ دے گی، سب بھوکے مر جاتے. یہ اللہ نے فرمایا انسان بخیل ہے، وہ اپنے لیے جمع کرتا ہے، اور وہ اللہ جو سخی ہے، جواد اور ساری مخلوق کو دینے والا ہے، اس سے انسان مانگے، اس سے مانگے. اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں. یہ ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اگر یوں فرماتے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اس جملے میں وہ قوت نہیں تھی جو اس جملے میں ہے کہ نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز مگر اس کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. سارے خزانوں کے مالک اللہ ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مانگنے والوں کو دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. تو 80% انسان جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ تو اللہ سے امیدیں رکھے، اللہ پاک سے امید رکھے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں پریشان تھا، کچھ ضروریات تھی. علامہ سیوطی نے یہ واقعہ لکھا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو خط لکھوں، جو کوئی دوست تھا اور اس کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا، اس کو خط لکھوں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اب اسی شش و پنج میں تھا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت. میں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی میں فلاں کو خط لکھنا چاہتا ہوں. کہ اچھا، کہ ایسا نہ کرو، اپنے جیسے محتاج کو کیا خط لکھو گے؟ تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو. کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں نے اس دعا کو پڑھا تھا، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 15 لاکھ درہم ہدیہ کر دیے. 15 لاکھ درہم اس زمانے میں، آج کل کے حساب سے تو ایک درہم شاید 1000 روپے کا ہے، تقریباً 1000 روپے کا. اور 15 لاکھ کو آپ 1000 سے ضرب دیں، 15 لاکھ ضرب 1000 کتنے ہو گئے؟ 15 کروڑ ہوں گے، ہاں زیادہ ہوں گے. 15 لاکھ ضرب 1000، 1 ارب 50 کروڑ. 1400 سال پہلے پورا پاکستان ہندوستان آدمی خرید لے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اقذف، سب پڑھے اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسئلتی ولم یجری علی لسانی مما احدا اعطیتا مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے وہ یقین عطا فرما جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو دیا ہے، جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو دیا ہے، خاص طور پر مجھے عطا کر دیں.
جس یقین کو نہ میں اپنی طاقت سے حاصل کر سکتا ہوں، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے دل کی رغبت سے، نہ اپنی سوال سے، نہ اپنی زبان سے، اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما جو دنیا میں آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو دیا ہے، اور میرے دل میں صرف اپنے سے امید ہو، آپ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو۔ اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما۔ اللہ سے یقین مانگا، اور یہ جو دعوت و تبلیغ میں محنت ہوتی ہے نا، یقین کی ہوتی ہے کہ یقین اللہ پہ آ جائے کہ اللہ مجھے ایسا یقین دے جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو دیا ہے، وہ یقین دے دے۔ اور ایک ہفتے تک فرمایا کہ میں نے دعا مانگی، اللہ نے میرے کام بنا دیا۔ تو انسان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، یہ پریشانی کی وجہ ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے، بہت زیادہ دیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ بیمار ہو گئے، کوئی ان کے پاس گیا عیادت کے لیے، حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، گردے ٹھیک ہیں، جگر ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا بخار، اور ہمارے جیسے مر گیا بالکل، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا تھا میرے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخار کیوں بھیج دیا، کیا گناہ ہوا تھا میرے سے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعمتیں زیادہ ہیں، ہر وقت نعمتیں زیادہ ہیں، پیشاب صحیح ہو رہا ہے، گردے صحیح چل رہے ہیں، جگر صحیح چل رہا ہے، معدہ صحیح چل رہا ہے، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اللہ کا شکر نہیں ہے؟ لوگوں کے پائپ لگے ہوئے ہیں، فالج میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے، اللہ کا شکر نہیں ہے؟ جب بھی جیل کے پاس سے گزریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ دنیا کی جیل سے بچانا اور آخرت کی جیل سے بچانا۔ اسپتال کے پاس سے گزرے ہیں، اللہ کبھی اسپتال کا منہ نہ دکھانا، اسپتالوں سے بچا، دوائیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، 10 سپارے دن میں پڑھتے تھے اور رات کو اس کو نفلوں میں پڑھتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا جہاں جانور رکھتے ہیں استبل، وہاں گیا، جانور نے لات ماری، گھوڑے نے، وہ مر گیا۔ تو کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے 6 یا 7 بیٹے ہیں، 6-7 بیٹے زندہ ہیں، ایک آپ نے اپنے پاس بلا لیا، الحمدللہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور وہ ایک اللہ کے پاس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پاؤں میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے، یہ پہلی صدی کی بات ہے کہ آپ کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ تو لوگ آئے ان کو بے ہوش کرنے کے لیے، کہنے نہیں، کسی ڈاکٹروں نے کہا آپ کو شراب پلائیں گے تاکہ نشے میں آپ کو پتہ نہیں چلے، کہ نہیں، حرام چیز نہیں پیوں گا۔ پھر کہا کہ ہم آپ کو بے ہوش کریں گے، کہ نہیں، پتہ نہیں اسی میں مر نہ جاؤں، جب تک میں زندہ رہوں اللہ کو یاد تو کروں۔ اور کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، تم جو ہے وہ پاؤں کاٹو، اور ذکر شروع کر دیا، اور ڈاکٹروں نے پاؤں کاٹا، اور کاٹنے کے بعد صرف آخر میں تھوڑا سا پسینہ آیا، کلاڑی سے کاٹا اس زمانے میں، اور گرم تیل ڈالا جس سے وہ زخم بند ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ، اس پاؤں کو کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کبھی اس پاؤں کو میں نے تیری نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے، 3 ابھی تک موجود ہیں، ایک آپ نے لے لیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا۔ کسی بھی وقت آپ کسی بھی وقت ہوں، اس وقت میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ پاک کی عطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اور پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے ملنے جاتے ہیں تو میرے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اللہ پاک میرے مال و دولت کو کم کر دے، ٹھیک ہے، آپ کا پیغام اللہ تک پہنچا دوں۔
دوسرا شخص ملا راستے میں اور اس نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا. وہ کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ کم سے کم کپڑے ہی دے دے مجھے. کپڑے ہی نہیں ہے اور تو کیا اور چھوڑے, کپڑے تو مل جائیں گے, جیسے جسم کو تو چھپا لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کہا مال بہت زیادہ ہے اس کو کہو ناشکری کرے, ہم نعمت چھین لیں گے, نعمت چھن جائے گی. اور جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے صرف پتے تھے, کہا اس کو کہا شکر ادا کر, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر. تو واپس آئے. جس کے پاس مال زیادہ تھا اس نے کہا کیا جواب ملا؟ کہ اللہ پاک نے کہا ناشکری کرو ہم نعمتیں چھین لیں گے. نہیں ناشکری کیوں کروں, میں تو اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ شکر ادا کروں گا, پہلے سے زیادہ. اللہ نے اس کی نعمتیں اور بڑھا دی. اور جو پتوں والا تھا اس کے پاس آیا, اس کو کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ شکر ادا کر. کس چیز پہ شکر ادا کر, ہے کیا میرے پاس؟ تو ہوا چلی, وہ پتے بھی اڑ گئے, وہ بھی چلے گئے, وہ نعمت بھی اللہ نے چھین. نعمتیں ناشکری سے چھینی جاتی ہیں, اللہ چھین لیتے ہیں نعمتیں, اور شکر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی رہتی. یہ ہو نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا کہ آدمی شکر ادا کرے اور اللہ اس کی نعمتیں لے لے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. ہاں ناشکری پر نعمتیں جائیں گے. زندگی کو پرسکون بنانے کا بہت آسان نسخہ شکر ہے, شکر ادا کریں. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انی ارید ان اکون اغنی الناس, میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار میں بن جاؤں, میرے پاس مال سب سے زیادہ دنیا کا امیر ترین آدمی میں بن جاؤں. دیکھیں صحابہ نے ہمارے لیے نسخے پوچھے, ورنہ ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن قانعا, قناعت اختیار کر لو, جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے, یہ بہت زیادہ اللہ پاک نے دیا, ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے. یہ نسخہ ہے نعمتیں بڑھانے کا. دنیا کے اندر سب پرسکون ترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت دیکھے. ایک اللہ والے تھے, ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہ شام کو بستر پر آتے کہتے الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جو دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں اس پر شکر ادا کرتا. الحمدللہ اللہ نے سلا دیا, الحمدللہ اللہ نے جگا دیا. آج تو لوگ کومے میں پڑے ہیں, الحمدللہ نیند آ گئی. ایسے لوگ ہیں مہینوں ان کو نیند نہیں آتی, مہینوں نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, ٹینشن ہے, پریشانیاں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دوائیاں ٹینشن کی استعمال کرتے ہیں لوگ, سکون نہیں, نیند نہیں. اللہ کا شکر ہے نیند آ گئی, اللہ کا احسان ہے. فجر کی نماز اللہ نے پڑھا دی الحمدللہ, شراق تک ذکر کیا الحمدللہ, تعلیم میں بیٹھے, مشورے میں بیٹھے, درس میں بیٹھے, تلاوت کی الحمدللہ, اشراق پڑھی الحمدللہ, چاش پڑھی الحمدللہ, ناشتہ کیا الحمدللہ, پاؤں پہ چل کے مسجد گئے, پاؤں پہ چل کے گھر آئے الحمدللہ, ناشتہ کیا الحمدللہ. ناشتے میں کئی طرح کی چیزیں کھائیں, حلوہ کھایا, روٹی کھائی, دال کھائی, نمک, مسالہ, پیاز, ٹماٹر, انڈے, دودھ, دہی, لسی, چائے, پانی, کتنی چیزیں اللہ نے استعمال کر صرف ناشتے میں. میں حیران ہوتا ہوں, جانور سے گھاس کھاتا ہے, گھاس, پتے, بس یہی ان کی غذا ہے. نہ بریانی کا اسے پتا, نہ قورمے کا پتا, نہ قیمے کا پتا, نہ کسی اور چیز کا پتا اس بیچارے کو. اس گھاس کو آپ کھائیں تو اس کا مزہ بھی نہیں. اللہ پاک ہمیں کتنے مزوں کی چیزیں کھلاتے ہیں اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. الحمدللہ دفتر گئے, کارخانے گئے, دکان گئے, ملازمت پہ گئے الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر ہے. پاؤں دی اللہ نے, آنکھیں دی اللہ نے الحمدللہ, زبان دی اللہ نے الحمدللہ,
خوشیاں دی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، صحت دی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، ظہر کی نماز پڑھی الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، اور رات کو سوئے الحمدللہ۔ جتنی بھی نعمتیں دن بھر کی تھیں اللہ نے بیوی دی، اللہ نے بچے دیے الحمدللہ الحمدللہ۔ بیوی شکر ادا کرے کہ شوہر اللہ نے دے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچے دے دیے الحمدللہ۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ نعمتیں نعمتیں، تو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی کرے، استغفار۔ صبح غفلت ہو گئی، باجماعت نماز نہیں پڑھی، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ رب اغفر لی۔ ہمارے استاد محترم تھے، درسگاہ میں بیٹھتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رب اغفر لی، استغفر اللہ۔ حدیث میں نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک مجلس میں، اور بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیتے، رب اغفر لی، سب پڑھ لیں، رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم۔ یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر میں، پھر صحابی کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ گنا کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی۔ اب دن بھر میں ہم نے کتنی غفلت میں وقت گزارا، نماز میں سنتیں چھوٹ گئیں، اذان کا جواب نہیں دیا، بازار سے گزرے دعا نہیں پڑھی، آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، غیبت کی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی پر بدگمانی کی، حسد دل میں آ گیا، بغض آ گیا، بدنیتی ہو گئی، نیت خراب ہو گئی۔ اب یہ گناہ پہ گناہ ہے، گناہ پہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شام کو گھر آتا ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوا تو شیطان ساتھ آ گیا۔ اب شیطان ساتھ آ گیا اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، شیطان کھانے میں شریک ہو گیا، کھانا ختم، روٹی ختم، سالن ختم، آٹا ختم، دودھ ختم۔ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بے برکتی بے برکتی، تو شیطان ساتھ کھا رہا ہے، وہ ساتھ کھا رہا ہے۔ گھر کے اندر بیوی کا موڈ خراب، بچے نے اسکول نہیں گیا، بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اب اس پر بھی غصہ آ رہا ہے، کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی بچوں پہ غصہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو خود ساتھ لے کر آیا، شیطان کو ساتھ لے کر آیا، تو اس کا کام کیا ہے شیطان کا؟ گھر میں سکون لائے گا یا پریشانیاں لے؟ کھانا کھا کے کم کھانے میں برکت ہوگی یا بے برکتی ہوگی؟ اب کیا کہہ رہے ہیں جی، کسی عامل کے پاس جائیں، وہ روحانی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ روحانی۔ عامل کے پاس گئے، اس نے کہا اتنے لاکھ لے آؤ، اتنے ہزار لے آؤ، اوہو آپ پر تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے، بندش ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، اگر آپ دیر کرتے تو پتہ نہیں آپ کا کیا کچھ ہو جاتا۔ وہ تو نفسیات سے کھیلتے ہیں نا، آدمی کی نفسیات سے کھیلتے۔ ہمارے حضرت نے یہ واقعہ مجھے سنایا، حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ایک شخص آیا، حاجی صاحب آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ذرا مجھے اپنا کپڑا دیں جو آپ نے ابھی اتارا ہے۔ کپڑا لیا اور اس کو ایسے ہلایا تو اس میں سے کیلیں، کانٹے اور تھنکے یہ سب نیچے۔ دیکھیں حاجی صاحب آپ پہ تو جادو ہوا ہے۔ اب حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، ایک اور شخص آیا تو حاجی صاحب نے اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کو جنات وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کسی کو پھنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان جنات سے کہتے ہیں، وہ تو نظر نہیں آتے، وہ کیلے میلے لا کے ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو آپ پہ جادو ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، 2 نمبر کام ہے سارا۔ سب سے بڑے عامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے، آج میں حسن حسین پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا، اتنی دعائیں ہیں اس میں، ہر موقع کی دعا، ہر مسئلے کا اس میں حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کے حوالے نہیں کیا، لیکن افسوس کس کے پاس وقت ہے کہ وہ حسن حسین کو پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر واش روم گھر سے باہر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ وہاں جاتے تھے بیت الخلاء کے لیے، جنگل جاتے تھے، گھر میں تھا ہی نہیں بیت الخلاء۔ اب بیت الخلاء، پھر اس کے بعد زمانہ آیا کہ لوگ گھر کے اندر ایک کونے میں بناتے تھے، پھر زمانہ آیا جی اٹیچ باتھ روم،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جنات ہوتے ہیں. کیوں؟ گندگی، ناپاکی، پیشاب، پخانہ، اس میں شیطان آ جاتا ہے. جب آدمی کپڑے اتارتا ہے تو شیطان آ کے اس کے اعضاء کو چھیڑتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان. پھر آپ نے فرمایا کہ دو کام کرو، جب بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ مجھے خبیث، ناپاک، گندے جنات، مرد اور یا عورتیں، جنوں سے، جنیوں سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. یہ دعا پڑھ کر جائے. اب بیت الخلاء میں گیا، دعا پڑھے بغیر، کوئی دعا نہیں پڑھی، وہاں گیا اور بیت الخلاء میں کپڑے اتارے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کپڑے اتارے آدمی تو بسم اللہ پڑھے، اور بیت الخلاء میں دل میں پڑھے، بیت الخلاء میں دل میں بسم اللہ پڑھے. تو جیسی آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک رکاوٹ شیطان اور اس کے جسم کے درمیان کر دیتے ہیں، پھر شیطان اس کو نہیں چھیڑ سکتا. اب کپڑے بدلے بغیر بسم اللہ کے، بیت الخلاء میں گیا بغیر بسم اللہ کے. اب شیطان آ گیا، اب وہ تو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہے ہمارے گھر میں، کچھ ہے. کچھ کیا ہے؟ وہ تو شیطان اور جنات کو روکنے کا راستہ اللہ نے رسول نے بتایا، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آج دن میں کتنی مرتبہ ہم واش روم گئے ہوں گے، کتنی مرتبہ کپڑے بدلے ہوں گے، اتارے ہوں گے. اب واش روم کے اندر ہی کپڑے رکھے ہوئے، تولیہ بھی رکھا ہوا ہے، کپڑے بھی رکھے ہوئے، تو شیطان اور جنات اس سے چمٹ جاتے ہیں. اگر وہ کپڑے پہنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. وہ جنات نے اس کو ہاتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ تو وہیں ہوتے ہیں. نہ بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنے، نہ بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارے، اور اس کو واش روم میں رکھا ہوا ہے. اب کہتے ہیں جی بے چینی ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا بات. تو یہ تو سب ہمارے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کھانا پورا ہی نہیں ہوتا، آٹا ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے آٹا ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس آٹے میں برکت دیں گے. بسم اللہ پڑھ کے عورت ہانڈی میں چمچہ چلائے، بسم اللہ پڑھ کے تیل ڈالے، بسم اللہ پڑھ کے نمک ڈالے، بسم اللہ پڑھ کے چینی ڈالے، ان چیزوں میں برکت ہوگی. بسم اللہ سے تو برکت آئے گی. گھر آئے سلام نہیں کیا، چائے کیوں نہیں بنائی، کھانا کیوں نہیں بنایا، آتے ہی غصہ، موڈ خراب، تو گھر میں برکت کہاں سے آئی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تنگی ہے، فاقہ ہے، قرض ہے، پریشانی ہے. آپ نے فرمایا گھر والوں کو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. گھر میں کوئی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی نہ ہو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے تو ہوتے ہیں وہاں پہ. یا یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کا یہ سلام مجھ پر ہو اور میرے اللہ کے نیک بندوں پر ہو. کہا سلام کرو. سلام یہ اس میں اللہ تعالیٰ، سلام کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر پریشانی سے سلامت رکھے. یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت اللہ سے مانگ رہا ہے اور برکت مانگ رہا ہے. سلام برکت کی چیز ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارک فسلموا علی انفسکم وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھر میں داخل ہو، اللہ نے فرمایا قرآن میں سلام کرو اور یہ اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. سلام سے برکت آ گئی. پھر کہا درود شریف پڑھو. درود شریف سے اللہ کی 10 رحمتیں آ گئی. اور فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو. قرآن پڑھنا، قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے. قرآن پاک کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے. تو قرآن رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت، درود شریف رحمت، سلام رحمت، 3 رحمتیں جمع ہو گئیں. اس صحابی نے کہا کچھ عرصے کے بعد کہ یا رسول اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اب لوگوں پر خرچ کرتا ہوں. ہم عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، وہ آگ نے دیکھا ہوگا نا باہر سڑکوں پہ لکھا ہوا ہے
ہندوؤں کے نام اور کس کس کے نام اللہ معاف فرمائے، گیتا دیوی پتہ نہیں کیا کیا، اب اپنا ایمان بھی خراب، دین بھی خراب، اللہ معاف فرمائے۔ اور نیک لوگ، دیندار لوگ کہ جی کچھ ہے، کچھ کیا ہے، اب شیطان کو خود گھر میں لے آئے، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا، اس کھانے کو کھانے کے بعد جو کھانا ماں بغیر بسم اللہ کے بنائے اور بغیر بسم اللہ کے بچے کھائے، کھڑے ہو کے کھائے، الٹے ہاتھ سے کھائے، اس گھر میں بچہ شیطانی ہی کرے گا، شرارتی کرے گا، وہ کہاں سے ماں باپ کا فرما بردار، اوپر سے حرام کھانا گھر میں آ گیا، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، دفتر میں ملازمت 8 گھنٹے 3-4 گھنٹے جا رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ تو یہ ملازمت کے جو پیسے آ رہے ہیں یہ تو مشتبہ ہو گئے، حرام ہو گئے، اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی جاتا تھا صبح، حضرت پوچھتے تھے بھئی دفتر کب لگ رہا ہے؟ 8 بجے۔ تو یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ یہاں کیسے بیٹھے؟ 8 بجے دفتر ہے اور 8 تو یہاں بج گئے، فوراً دفتر جاؤ، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، بھئی دفتر سے چھٹی ہو پھر آؤ ہمارے پاس، تو دفتر کا وقت ہے وہ دفتر کو دو۔ اس سے کیا ہوا کہ زندگی سے برکت ختم ہو گئی، سنتوں کو چھوڑنے سے، ناشکریوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت چلی گئی، اب پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہر نعمت کا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی عادت بنائیں۔ جیسے میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ پیر کو وہ مواقع جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا اہتمام کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر موقع پہ، رات کو سونے سے پہلے استغفار اور سونے سے پہلے شکر۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، سب کچھ دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا، بہت دیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں دی ہیں، بہت کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، کوئی ناشکری کا لفظ زبان پہ نہیں آیا، ناشکری کا لفظ زبان پہ نہیں۔ اور دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئے، الحمدللہ کہیں، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگائیں، شیطان نہیں آئے گا، فجر کی نماز کے لیے آپ جاگ جائیں گے، آپ کو اللہ جگائے گا۔ بچے کھانا شروع کریں، ماں کیا عادت بنائے، بیٹا دیکھو پانی بسم اللہ پڑھ کے پیو، بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، بچوں کو عادت لگائیں، کھانا کھانے سے پہلے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں بچے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، نہیں، اس سے رحمتیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھیں، پہلے گھروں میں وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھتے تھے اور اس میں سارے گھر والے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے تھے، جمعے کا دن سارا بھائی درود شریف کا ہے۔ اب بچے ادھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کس میں لگا ہوا ہے، تو گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتوں کا دروازہ تو ہم نے بند کر دی۔ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا ہوگا، مورتیاں ہوں گی، اس گھر میں فرشتے رحمت کے آتے ہیں، تو رحمت کا دروازہ تو ہم نے خود بند کر دیا۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کے بعد ہم بیٹھتے ہیں الحمدللہ 6:30 بجے تک، 6 سے 6:30، ساتھی آیا کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ذکر کی مجلسوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ملے گا، سکون ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر